جب فاروق اعظم گئے فتح بیت المقدس کے لیے تو آپ کے کرتے کو جو 36 پیوند لگے ہوئے. ظاہر بات ہے جب کیسر و کسرا بھی فتح ہوئے, اوپر بیٹھنے والے حکمران نے جو کرتا پہنا ہوا تھا اس کو پیوند لگے ہوئے تھے, اور ایک ہی سواری لے کر مدینہ منورہ سے چلے اور اپنے غلام کو فرمایا کہ بھائی بیت المال کی سواری ہے تو دو ہم لے نہیں سکتے تیرے لیے علیحدہ, ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ میں تجھے سوار کر کے پیدل خود چلوں, جب تو تھک جائے گا نا تو میں تجھے اوپر سوار کر دوں گا, پھر عمر اونٹ کی نکیل پکڑ کر پیدل چلے. باتیں کرتے ہیں اسلام میں. مدینے کی ریاست میں تو یہ ہوتا تھا, ہاں جی مدینے کی ریاست میں تو کشکول پکڑ کر پوری دنیا سے نہیں مانگا جاتا. اب وہ آ رہا ہے تو ہمیں ڈالر دے گا تو ایسے ہوگا, اب وہ آ رہا ہے تو ہمیں ڈالر. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا. ہاں مجھے کوئی بتایا کہ مدینے کی ریاست میں کشکول پکڑا گیا, جب نہیں پتا مدینے کی ریاست کیسی تھی تو مدینے کی ریاست کا نام ہی نہ لو. حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں نا آپ بازار جا رہے تھے تو ایک بندے نے کہا محمد نے یہ کیا, آپ رک گئے. میں کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ جو لڑکا ہے نا اس نے یہ کام کیا, میں نے اس کو کہا. آپ نے اس لڑکے کو, وہ لڑکا نہیں تھا جوان تھا, جوان بچہ تھا, آپ نے اس کو بلا لیا. آپ نے فرمایا آئندہ عمر کے کان یہ نہیں سن سکتے کہ حضور کا نام آئے کہ محمد, اور پھر آگے کوئی یہ کہے کہ اس نے یہ کیا, یا اپنا نام بدل یا اپنا کردار بدل. عمر یہ نہیں سن سکتے. بات یہ ہے کہ جب آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے دین نہیں پڑھا ہوا؟ لیکن اتنا ضرور پڑھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال حضور نے خود کیسے حکومت فرمائی. اتنا تو ہم نے پڑھا ہے. پھر صدیق اکبر نے 2.25 سال کیسے حکومت فرمائی, اور پھر حضرت فاروق اعظم نے 10 سال کیسے حکومت فرمائی, پھر عثمان غنی نے 12 سال پھر کیسے حکومت فرمائی, اور پھر حضرت مولا کائنات نے 5.5 سال یا 6 سال یا 5 سال حکومت کیسے فرمائی, پھر امام حسن نے 6 مہینے حکومت کیسے فرمائی. ہمیں یہ سارا کچھ پتہ ہے. اور اس کے بعد پھر حضرت امیر معاویہ نے کیسے حکومت فرمائی, یہ ہمیں پتہ ہے سارا. اتنا تو ہم نے پڑھا ہوا ہے. پھر عمر بن عبدالعزیز نے کیسے حکومت کی, بلکہ عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں تو آتا ہے کہ آپ نے ایک بزرگوں کو اپنا جو ہے وہ نا سربراہ مقرر فرمایا. آپ نے فرمایا کہ جب بھی میں کوئی غلط بات کروں نا آپ نے میرے گریبان سے ایسے پکڑ کر کہنا ہے عمر کیا بات کر رہا ہے. یہاں تو لبیک کے نعرے پر ہضم نہیں ہو رہے. مدینے کی ریاست میں نا عمر بن عبدالعزیز نے خود بندہ رکھا ہوا تھا. فرمایا کہ عمر اگر غلط بات کرے نا تو نے عمر کے گریبان کو پکڑنا ہے اور پکڑ کر کہنا ہے عمر یہ کیا کام کر رہا ہے. حالانکہ عمر بن عبدالعزیز تو جو ہے وہ 5ویں خلیفہ راشد ہیں اہل سنت کے نزدیک. وہاں تو کوئی بات ہی نہیں ہے. یہااں صرف مولانا تقریر کیوں کی, اس پر پرچہ کٹ جاتا ہے. آپ نے محفل نعت کی ہے تو اس پر پرچہ کٹ گیا. آپ نے جو ہے وہ 11ویں شریف کی محفل کرنی ہے تو آپ کا پرچہ کٹ گیا. آپ نے اپنے ابا جان کا کل کرنا ہے تو اسپیکر کی آواز باہر چلی گئی. تو یہ بھی کوئی باتیں ہیں جو تم کر رہے ہو. تم کیا سمجھتے ہو کہ اس سے تمہاری غنڈہ گردی چل جائے گی؟ پاکستان تمہاری غنڈہ گردی کے لیے نہیں بنا, پاکستان رسول اللہ کے دین کو تخت پر لانے کے لیے بنا. مدینہ پاک میں لوگ چوراہوں پر لوگوں کے گھوڑوں کے سم نہیں صاف کرتے تھے کہ جناب 2 روپے دے جاؤ جی گاڑے گھوڑا میں جی ہے اشارے آتے بچیاں بچے کھڑے ہوتے ہیں شیشہ صاف کرنے واسطے انہوں نے روٹی کا ذریعہ ہی کوئی. میں نہیں پڑھیا کہ مدینہ پاک کوئی اس طرح بندہ منگا ہو, نہیں منگا. جنہیں کوئی ہے سن بھی صحیح نا پیسے لین دے مستحق. حضرت حکیم بن نظام حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہ بھتیجے ہیں, سگی پھوپھی ہیں ام المومنین, اور یہ مکے کے سردار تھے. اور بدر والے دن جو حوض بنے تھے نا صحابہ نے بنائے تھے, زبردستی جو مشرکین پانی پینے کے لیے آئے وہ سارے قتل ہو گئے. حضور نے فرمایا ان کو روکنا نہیں ہے, پانی پینے دو.
لیکن جس نے پانی پیا وہ بدر میں قتل ہو گیا۔ تو حکیم بن نظام کو جب رسول اللہ نے دیکھا نا، فرمایا یہ وہ حکیم ہے جس کو لایا گیا ہے، خود نہیں آیا، یہ لڑائی نہیں چاہتا ہے۔ وہ اس وقت مشرکین کی طرف انہوں نے جان یوم بدر، اس رب کی قسم ہے جنہیں بدر والے دن مینو بچا لیا۔ حکیم بن نظام بعد میں مسلمان ہو گئے، مکے کے سردار تھے، اور فتح مکہ والے دن حضور نے یہ اعلان فرمایا تھا جو حکیم بن نظام کے گھر داخل ہو جائے گا ہم اس کو بھی معاف کر دیں گے۔ یہ سردار تھے، غریب ہو گئے، مسلمان ہونے کے بعد اتنے غریب ہو گئے کہ حضور سے مانگنے کے لیے چلے گئے۔ لوگ دین نو بڑھایا ہوا کھان پین کا ڈنگ، یہ دکان چل جائے پھر سبحان اللہ، یہ کاروبار چل جائے پھر سبحان اللہ، اسلام کی کیا بات۔ میں نمازیں جو پڑھیاں تھا، وظیفہ جو پڑھے، میں عمرے سے جو گیا، لوگ کھان پین کا یہ کوئی تھوڑی سی پریشانی آ جائے، میرا لبیک سے تعلق ہی تھی، میرا اسلام سے تعلق ہی تھی، پریشانی کیوں آئی میرے لیے؟ اب ایک سردار ہو مکے کا پھر غریب ہو جائے، پھر اتنا غریب ہو جائے کہ حضور سے مانگنے کے لیے چلا جائے، عقل میں آتی ہے؟ حکیم میں نظام نے نہیں کیا، حضور تھی حالت کفر جو سرداریاں کی دیا، جب مسلمان ہوئے تھے منگڑتے آ گئے۔ آج یہی مسلمانوں کو بات کھا گئی، جس کے پاس 4 ٹکے ہیں وہ غریب آدمی کو سمجھ ہے ان کا کام ہے حضور کی عزت کے لیے کام کرنا، میرا کام تو ہے پلاٹ بنانا، میرا کام تو ہے گاڑیاں چلانا، میرا کام تو ہے جناب بڑی بڑی پراپرٹی خریدنا، میرا کام تو ہے مربے خریدنا، میرا کام ہے حضور کی عزت پر پہنا۔ لوگوں نے یہی بنایا، وہ سمجھتے ہیں غریبوں کا یہ کام ہے، ہم تو آئے ہیں کمانے کے لیے، ہم تو عیاشیاں کرنے کے لیے۔ کوئی بات نہیں، آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، قبر ایک کو جہی پڑھنی سارے نے، آنا بھی اتنے رسول اللہ نے، بس بات ختم ہے۔ حکیم بن نظام آ گئے، حضور نے فرمایا حکیم یہ دنیا کا مال بڑا سرسبز اور شاداب ہے، فرمایا یہ بڑا خطرناک ہے، مانگا نہ کر۔ کہنے لگا حضور بس اب بات ختم ہو۔ میں بتانے لگا ہوں مدینے کی ریاست میں کیا ہوتا تھا، یہ اصل میں بات یہ کرنے لگا۔ حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں کیسر و کسرا فتح ہوا، مال غنیمت آیا، او صحابہ کو اتنا بڑا بڑا مال ملا۔ حکیم بن نظام کو بلایا حضرت عمر نے، فرمایا بھائی یہ آپ کا حصہ بنتا ہے، فرمایا میں نے حضور سے وعدہ کیا تھا کسی سے اب نہیں لینا۔ پھر حضرت عمر نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا یا اللہ گواہ رہنا، قیامت والے دن یہ نہ ہو کہ حکیم بن نظام کا مجھ سے پوچھ ہو جائے میں لوگ اس کو دے رہا ہوں یہ لینے سے انکار کر رہا ہے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے رائے خدا، وہ کیا بیک سکے یہ جو سراغ لے کے چلے۔ مٹایا کیسر و کسرا کی استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا دور حیدر فقر بوذر، میں بوذر کی فقر کی بھی میں اصل بات مدینہ کی ریاست میں ابو حضرت حکیم بن نظام اپنا حصہ بھی نہیں لے رہے، مدینے کی ریاست میں تو جو اپنا حق تھا وہ بھی کوئی نہیں لیتا، اور یہاں تو اوپر سے لے کر نیچے تک جو لوٹ مار شروع ہے، اس کو بند کرو نا۔ تو پھر کہو جی ملک دے حالات بھی صحیح ہو جان، انج نہیں ہو سکتا۔ ملک دے حالات اس ویلے صحیح ہون گے جب عمر بن عبدالعزیز دی طرح جب بیمار ہوئے تے او انہاں دے جڑے سالے سن وہ ملن آئے، وہ اپنی ہمشیرہ کو کہنے لگے، وہ بادشاہ دے بیٹے سن، آپ کی بیوی بھی بادشاہ دی تھی سی، اپنی ہمشیرہ کو علیحدہ کر کے کیا کہ ساری دنیا ملن آ رہی بھی معذور سی کر دے عمر بن عبدالعزیز تے کم از کم دے کپڑے تو بدل دے، سارے وزیر مشیر آ رہے ہیں ملن۔ آپ کی بیوی نے اپنے برا نو کیا کہ کتوں بدلا، ایک تو سوٹ ہے، جس ویلے حکمران ایک کو سوٹ پاوے نا تے وزیر مشیر بھی ملن آ رہے عمر، کیوں جی؟ تو پھر 8 صوبے میں جو زکات پھر واپس آتی، پھر 8 صوبے جو زکات عمر بن عبدالعزیز کے زمانے زکات لین والا کوئی نہیں سی، 8 صوبے کے گورنر نے لکھ دیتا ہے کہ زکات لین والا ہی کوئی، جس ویلے ہر بندہ عیاش ہوئے، ہر بندہ جناب 20 قسم کے کھانے کھانا ہوئے، ہر بندہ دوسرے کے مال سے نظر رکھنا ہوئے۔